اس ملک کے قائد محمد علی جناح کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، مگر ان کے والد کی زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ 1979 میں شائع کردہ کتاب پونجا جناح میں مصنف رضوان احمد لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا خاندان اسماعیلی تھا اور وہ گجرات کاٹھیاواڑ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ آغا خان ایران سے کراچی منتقل ہو گئے ہیں تو وہ بھی 1861 میں کراچی آ گئے، جس کی ایک وجہ کاٹھیاواڑ میں پڑنے والا قحط بھی تھا۔ کراچی میں آ کر پونجا میک جی نے کاروبار شروع کیا، جو جلد ہی والجی پونجا بھائی نامی فرم کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ فرم مچھلی، گوند اور چمڑے کا کاروبار کرتی تھی، جو بعد میں کمپنی بن گئی۔ پونجا میک جی کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام جناح بھائی تھا، جس نے چرچ مشن سکول، جو کراچی کا پہلا انگریزی سکول تھا، اس میں تعلیم حاصل کی تھی اور پھر اسی سکول میں استاد بن گئے۔ شہر میں ان کی دوہری عزت تھی، ایک تو ان کا تعلق شہر کے معروف کاروباری خاندان سے تھا، دوسرا وہ پڑھے لکھے بھی تھے، جس کی وجہ سے جب جناح پونجا کا رشتہ آغا خان کے وزیر جمعہ موسیٰ کے گھر سے مانگا گیا تو انہوں نے ایک لمحے میں اپنی بیٹی شیری کے لیے ہاں کہہ دی۔ پونجا میک جی کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تو پونجا بھائی تھا، تاہم ان کے چھوٹے قد کی وجہ سے انہیں جناح کہا جاتا تھا۔ گجراتی میں جناح دبلے پتلے کو کہتے ہیں۔ جناح پونجا کے سسرال والے فارسی زبان تھے، انہوں نے اس کو عربی کا لفظ جناح سمجھنا شروع کر دیا، جس کے معنی بازو کے ہیں۔ اس طرح وہ جناح پونجا سے پونجا جناح کہلائے جانے لگے۔ کراچی انگریزوں کی آمد سے قبل مٹی کی اونچی اونچی فصیلوں کے اندر آباد تھا۔ یہ فصیل اتنی چوڑی تھی کہ اس پر 2 بیل گاڑیاں چلائی جا سکتی تھیں۔ اس فصیل میں 2 دروازے تھے، ایک دروازہ میٹھا در اور دوسرا کھارا در کہلاتا تھا۔ رات کو قزاقوں سے بچنے کے لیے فصیلوں کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ انگریزوں نے آ کر فصیلیں توڑ دیں اور ان کے باہر 2 سڑکیں بنائیں، جن میں ایک چھاگلا گلی بھی تھی۔ شادی کے بعد پونجا جناح نے یہی مکان کرائے پر لے کر رہنا شروع کر دیا۔ یہاں قریب ہی ایک تاجر نور محمد لالن رہتے تھے، جن کے پونجا جناح سے دوستانہ مراسم تھے۔ جب کراچی میں علی گڑھ طرز کے تعلیمی ادارے سندھ مدرسۃ الاسلام کے قیام کی تحریک چلی تو اس کے لیے جن 2 ممتاز مسلمانوں نے مالی مدد کی، ان میں پونجا جناح اور نور محمد لالن بھی شامل تھے۔ چھاگلا گلی والے اسی مکان میں پونجا جناح کے گھر 25 دسمبر 1876 کو ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام اس کے ماموں قاسم موسیٰ نے محمد علی رکھا، جس میں بعد میں جناح بھائی کا لہقہ بھی شامل ہو گیا۔ پونجا جناح کے گھر شیری سے 8 بچے پیدا ہوئے، جن میں محمد علی، رحمت بی، بندہ علی، مریم بی، احمد علی، شیری بی، فاطمہ بی اور ایک بچہ شامل تھا، جس کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کا نام رکھا نہیں جا سکا تھا، جبکہ بعد میں بچے کی والدہ بھی وفات پا گئیں۔ پونجا جناح نے معلمی چھوڑ کر اپنا خاندانی کاروبار سنبھال لیا، کیونکہ تیزی سے پھیلتے ہوئے کاروبار کو ان کی ضرورت تھی۔ پونجا جناح جلد ہی برطانوی کمپنیوں کو اپنا مال برآمد کرنے لگے، جس کے لیے انہوں نے بمبئی اور دیگر ساحلی شہروں میں بھی اپنی کمپنی کے دفاتر کھول لیے۔ ان کے پاس شکار اور تجارت کی غرض سے کشتیوں کا ایک بیڑا بھی تھا۔ محمد علی جناح ابھی 4تھی جماعت میں پڑھتے تھے کہ ان کے والد کو کاروبار میں خسارہ ہوا۔ اس دور میں پونجا جناح پر کئی مالی مقدمات درج ہوئے۔ وہ ان میں بری تو ہو گئے، لیکن ان کی کمپنی دیوالیہ قرار دے دی گئی، جس کی وجہ سے محمد علی جناح کو وقتی طور پر اپنی تعلیم ترک کرنا پڑی اور وہ اپنے والد کا ہاتھ مٹانے لگے۔ والد محمد علی کو گھر پر پڑھاتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جب پونجا جناح نے اپنے بیٹے کو ولایت بھیجنے کا فیصلہ کیا تو ان کی والدہ نے شرط رکھ دی کہ پہلے محمد کی شادی ہوگی تو وہ ولایت جا سکیں گے، کیونکہ انہیں ایک تو اندیشہ تھا کہ ولایت سے وہ کوئی گوری ساتھ نہ لے آئیں، اور دوسرا والدہ کو یہ شبہ بھی تھا کہ جب وہ ولایت سے آئے تو پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوں گی یا نہیں۔ اس وقت جناح کی عمر 16 سال کے لگ بھگ تھی اور ان کی دلہن کی عمر 9-10 سال تھی، جو بمبئی کے دولت مند تاجر لیرا کھیم جی کی بیٹی تھی۔ لیرا کھیم جی برطانوی کمپنیوں کو اون برآمد کیا کرتے تھے۔ یہ شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ شادی کے بعد جناح 1 سال کراچی میں ہی رہے۔ اسکول سے فراغت کے بعد وہ جنوری 1983 میں لندن روانہ ہو گئے۔ محمد علی کو گئے ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ کراچی میں وبا پھیل گئی۔ ایک تو پونجا جناح کے کاروبار کی تباہی اور اوپر سے وبا کی وجہ سے دربدری۔ پورا خاندان کراچی سے نکل کر جھرک کے مقام پر ایک ٹیلے پر گوشہ نشین ہو گیا۔ یہی آغا خان کا خاندان بھی ایک ٹیکری پر رہائش پذیر ہو گیا تھا، جہاں آغا خان سوم پیدا ہوئے۔ جب وبا کے اثرات کم ہوئے تو جناح اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ کراچی جا کر رانجی پیٹھا بلڈنگ میں مقیم ہو گئے۔
चंद माह बाद ही उन्हें उनके बरदर निस्बती कासिम मूसा ने बम्बई बुलवा लिया, जहां वो अपने ख़ानदान के हमरा ख्वाजा मोहल्ले में रिहाइश पजीर हुए। 1896 में मोहम्मद अली जिन्ना भी बैरिस्टर बनकर लौटे, मुंबई हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी और बम्बई के अपोलो होटल में रहने लगे। उसी साल बम्बई में ताउन फैल गया और जिन्ना की दुल्हन इंतकाल कर गईं। उधर कराची में पूंजा जिन्ना पर एक मुकदमा अभी बाकी था, जिसमें मोहम्मद अली को भी फरीक बनाया गया था। यह मुकदमा एक बरतानवी कंपनी ने कायम किया हुआ था। पूंजा जिन्ना जब अपने बैरिस्टर बेटे के हमरा कराची की अदालत में पेश हुए तो गोया नौजवान बैरिस्टर ने अपने दलाल से मुकदमे का पांसा पलट दिया। हज़ारों रुपए हर्जाने का फैसला चंद 100 रुपयों के जुर्माने की सूरत में निकला। इस तरह पूंजा जिन्ना की जान तमाम मुकदमा से छूट गई। उधर बम्बई में मोहम्मद अली जिन्ना को पहली बड़ी कामयाबी उस सूरत में मिली कि वो बम्बई प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट बन गए। ये पूंजा जिन्ना के लिए बड़ी मुसरत का मौका था। उसी साल पूंजा जिन्ना ने अपनी बड़ी बेटी रहमत बी का रिश्ता कलकत्ता के मशहूर ताजिर कासिम जमाल से कर दिया। 1902 में पूंजा जिन्ना की तबीयत नासाज रहने लगी, जिस पर उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि उनकी दूसरी बेटी मरियम बी का रिश्ता भी उनकी आंखों के सामने ही कर दिया जाए। उनकी शादी बम्बई के मशहूर ताजिर आबदीन भाई से हुई। उसके कुछ अरसा बाद ही पूंजा जिन्ना 17 अप्रैल 1902 को इंतकाल कर गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।